یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سوہرے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باہیں ہوئے نہ ہوئے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامد کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنی ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ تین چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ میرا بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چھٹی بڑے آرام دا سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دی کچھ چھٹی بڑے آرام دا سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کے۔ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، لو لاکھ کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان۔ 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سوہرے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باہیں ہوئے نہ ہوئے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامد کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ دو کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنی ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ تین چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ نہ تیری ماں کہے گی مینوں چاہتا ہے، نے پوچھی کوئی، مینوں سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائیاں، میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے، اس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتا تو میری فیصل آباد شادی ہوئی، فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور پہلے ضلع ملتان تھا، وہ خانوال ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں اس کو، ہماری زبان بھی جنگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہی رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں۔ میں کہتی جنگلی جٹ لوگ ہیں، ساری بولی ہی ہو جائیے۔
تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود. میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی, ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے. ایسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی. اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئیاں, میریاں ماسیاں, میریاں چاچیاں. پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھکتے بیٹھی ہوندی. میں آخیا اب مجھے ذرا دسو تو صحیح, میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے؟ میں بھی تے تھائیں جمیا. یہ ہمارا کلچر ہے کہ ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے. ساس بہو سسر, کتنی طلاقیں دلوان دی ماں باپ. میرا بڑا پیارا دوست, بہت اچھی اس کی شادی, بڑی نیک اس کی بیوی, ماں باپ بس سے بیوی تے کچھ جی بڑھیا رہا, سن تو ملتا ہی نہیں. اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, اب تبلیغ میں لگا. اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے, آدمی بیٹھتا ہے, بیوی تے کچھ جی بڑھیا رہا, سن تو پوچھتا ہی نہیں. اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی. اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کے. وہ یہ گولیاں کھاتا ہے, سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بیچارہ. اپنے نبی کی زندگی پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, دنیا ہے. سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ. ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو اداس بیٹھی تھی. آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا ہے. تو یہ دنیا ہے, جنت تو نہیں ہے. کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے. کہ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تا سورا میں کہ میں سدا جوائی نو, ہوتا نہیں, ہمارا کلچر ہے. لا انہوں سے آپ جا گئی ہے, او آمن اسی نہیں جامنا. آپ خود گئے ڈھونڈنے, دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے اٹھایا, کہا کم یا ابا تراب. ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر. اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا. اب آپ گھر تشریف لائے. اب مزے کی کہانی, یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں, بھائی صلح کراؤ. ہاں بھائی تو کی آکھیا, ہاں بھائی تو کی آکھیا, انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاندے. لڑائی ہور وجہ جاندی. میں پنچایتوں کا آدمی ہوں, میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں, میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. اب تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے, وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے. تو ہاں بھائی تو کی آکھیا, اس سے پہلے وہ اس آئے آکھیا, میں کوئی نہیں آکھیا, اسے کہ تو آکھیا ہے. چل پہلے نال بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی. اب میرے نبی نے کیا کیا, یوں لیٹ گئے درمیان میں, ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. تو یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر. فرمایا علی کہ جی, فاطمہ جی, کہو ہماری صلح ہو گئی. سبحان اللہ, کہو ہماری صلح ہو گئی. نہیں پوچھا کی گل ہوئی ہے, کیوں جھگڑا ہویا ہے, انہوں ہلایا ہی نہیں. کہو ہماری صلح ہو گئی. ان کا جی ہماری صلح ہو گئی. ترا باہر نکلے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. علی و فاطمہ کی صلح کرا گیا. تو یہ دنیا ہے, ہو جائے گا, لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں, اس کو بڑھاؤ نہیں. جھک جاؤ. اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہوئی, اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے. آپ دیکھو جو بلندیاں چڑھ رہے ہیں وہ اپڑ کے چڑھ دیں یا اینگ ہو کے چڑھ دیں؟ بولو, جھک کے چڑھتے ہیں یا اینگ چڑھ دیں؟ جڑا اینگ چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا, اور جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. چاہے خامد سے سختی آئے, چاہے بیوی سے سختی آئے, چاہے دوست سے آئے, چاہے بھائیوں سے آئے, کسی سے بھی آئے, اللہ آپ کو عزت دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا, عزت دے گا. چھوٹے پیو اسی کوئی چھوٹے پیو دے پوتر ہیں, بن جاؤ چھوٹے پیو دے پوتر بن جاؤ, اللہ آپ کو بڑے پیو دا پوتر بنا دے گا. اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے. سچ بولو, دیانتداری سے چلو, اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے.
ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے. اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. اگرچہ میں بہت یعنی پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کی, سب کی عزت کی. اور سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود, ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو. ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی, یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے. سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا, سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا. تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول میں. میرے استاد سمجھا میں نقل ماری, نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا, مجھے آج تک یاد ہے, محمد علی رحمۃ اللہ ان کا نام تھا. مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں, تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ نے بھی پتا کیوں آ گیا. ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو, میں جب اسکول جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا. ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا, ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا, ایسا لاؤ بالی پن تھا. تو جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے, نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا بابو سے. میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے, میں نے کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا. کل پیپر ہے, جڑے کل سوال پیپر چاہنے نا, جڑے سوال کل پیپر چاہنے نا, یا اللہ مینوں بھی کھا دے. اور یہ تو میں کہتا بسم اللہ الرحمن, میں اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا ایسے کرتا, کتاب کھولتا, حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا تھا. 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے, 5-7 صفحے ادھر سے, پھر کتاب بند کی. یا اللہ کل پرچہ ہے, مینوں کوئی نہیں پتا, میں کچھ نہیں پڑھیا, جڑا کل آونا مینوں بھی کھا دے. بسم اللہ. یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا, ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا. تو اللہ نے میرا رزق, میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے, تو ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا. لیکن پڑھو, اچھے انسان بنو, اچھے پاکستانی بنو, اچھی خاتون بنو, اچھی ماں بنو, اچھی بیوی بنو, اچھی بیٹی بنو. اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی. کیمسٹری فزیالوجی سے آپ وہ کیا اس کو کہتے ہیں, اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا, اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے, انسان نہیں بنتا. انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں صلح کر لو, صلح محبت سے رہو. کہ بچی آپس میں لڑی ہوئی, میں تو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. میں تو کئی سال بعد آیا ہوں, صرف یہ جگہ لڑکیاں ہوتی تھی, یہ سارے لڑکے ہوتے تھے. تو کی وجہ کہ یہ مر گئے ہو, وہ تھوڑے کو دگنیاں ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایک کونے میں 10-12 لڑکیاں ہوتی تھی کلاس روم میں, گورنمنٹ کالج لاہور کی بات کر, باقی سارے لڑکے ہوتے تھے. پڑھو کو مقابلہ کرو. اور دوسری بات ہے, آخری بات کہتا ہوں, بیٹا میں پچھلے 30 سال سے یہ آواز لگا رہا, مسلم بن کے رہو, دیوبندی بن کے نہیں, بریلوی بن کے نہیں, شیعہ بن کے نہیں. یہ ہمارا کوئی تعارف نہیں کہ میں شیعہ تو ایک گروہ کو کہتے, میں دیوبندی ہوں. دیوبند تو ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں, بریلی بھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں. خطیبوں نے برباد کر دیا ہماری نسل کو, ہماری قوم کو پیسوں کے پیچھے. میں نے خطیب سے پوچھا, میں کہا یار تو جتھے جانا ہے اتنے کدی کسی کا توالا دینا, کدی کسی کا توالا دینا, تیرے کو کوئی اللہ رسول دی گل کوئی نہیں. وہ آندا جی پیسے ہی اسے دے مل دیں کہ آج تم شیعوں دا توالا ہونا, آج تم بریلیوں دا توالا ہونا. مثال دے, آج تو دیوبندیاں دا توالا ہونا, تاں سانو پیسے دیں دیں, موڑا کی کرے روٹی دے مگر سانو آکھنا پڑتا. تو ایسے تو ہمارے خطیب ہے. ایک یہ دیہات کا خطیب تھا, وہ بیان کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرایا, وہ گا کے بیان کرتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چھڑے تھے, آواز آئی لَقَنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ بھول گیا. اگلی آیت یہ ہے. تو اب وہ اس پہ ممبر پہ کہتا میں بھول گیا, تو بڑی بے عزتی تھی. پھر اس نے دوبارہ کہا اے لوگو مسئلہ سن لو, پھر نہ کہہ جے مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیوں نے کھوئے چڑھیا, آواز آئی, اب یاد کر رہا ہے, آواز آئی, نہیں یاد آیا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. وہ تیسری دفعہ کہنے لگا جو ہوں میں نہ دسے نا تینوں میں نے لتر مارنے. اب پھر وہ پیچھے سے آیا, جیسے وہ بالر پیچھے سے سپیڈ لیتا ہے نا. جب یوسف علیہ السلام نے ہوئے پہلے غور نال سن لو میری گل سارے, پھر نہ کہ مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیوں نے کھوئے چڑھیا تو آواز آئی کڑم.
ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، تو انہوں نے کیا امت کو راستہ دکھانا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو راستہ ملے گا، قرآن پڑھو، آپ کو راستہ ملے گا۔ تو سب بچے اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، کبھی چھوٹ جائے سوتے ہوئے قضا کر کے پڑھے، کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دو، اپنی پڑھائی میں بھی سنسیئر ہو، اپنے ٹیچرز کا بھی احترام اور ادب کرو، تو اللہ آپ کو پھل پھول لگائے گا انشاءاللہ۔ اور چھٹیوں میں تبلیغ میں چلہ یا 4 مہینے یا 3 دن اس کے ارادے فرماؤ، اچھے ماحول میں جانے سے۔ میں تو صرف 3 دن کے لیے گیا تھا اور میرے رب نے مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں آ کے بٹھا دیا، یہ 3 دن کی برکت تھی، اس مالک کا کرم ہوا۔ تبلیغ بہت اچھا کام ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے اور اس قسم کی لڑائی جھگڑوں کے مسئلوں سے پاک ہے، تو اس لیے بھائی تبلیغ میں جایا کرو، بہت فائدہ ہوگا۔